نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو زمین سے نکلتا ہے اور پھر اس دانے کے اوپر اللہ تعالیٰ 100 بالیاں اگاتا ہے، 100 اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ پھر مزید اللہ پاک نے اپنے کرم و فضل کا یہ اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجر و ثواب میں زیادتی کرنا چاہتا ہے، اضافہ فرمانا چاہتا ہے، اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت پاک سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اور عرض کی، صدقے میں بہتر وقت کون سا ہے؟ کب صدقہ کرنا بہتر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اس وقت کا صدقہ جب تمہیں اپنی غریبی کا ڈر ہو، جب تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہو، جب تمہیں اپنی ضروریات بھی تمہارے سامنے ہوں کہ میں نے یہاں بھی پیسہ لگانا ہے، یہاں بھی مال خرچ کرنا ہے۔ اس وقت جب بندہ مومن اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو ایسے صدقے کو بہترین صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی حدیث میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب جان تمہارے حلق میں پھنس جائے، جب تمہاری جان حلق میں اڑ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو کہ یہ مال فلاں کے لیے ہے، یہ مال فلاں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں مال خرچ کرنے کا، اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے اور میرے کریم آقا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اپنے صحابی کو یہ وصیت فرمائی، حکم ارشاد فرمایا کہ جب مال خرچ کرو تو بے شک تمہیں بخل کا، تنگ دستی کا ڈر ہو، اس وقت جب تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ صدقہ کرنا، یہ مال خرچ کرنا تمہارے لیے بہترین صدقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔